مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور گھروں پر بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا اپنی کتاب ریاض الصالحین میں، باب فی من سن سنۃ حسنہ و سیئہ. یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو اچھا طریقہ دنیا میں جاری کرے، اچھا طریقہ جاری کریں اور جاری کر کے جائیں، اور یا تو پھر برا طریقہ دنیا میں جاری کرے گا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں سب سے پہلے صفات میں سے اولیاء، نیک اور صالحین کی جو صفات ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اس میں سے ایک صفت کو قرآن کریم کی آیت کو یہاں بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے والذین یقولون ربنا، کہ نیک بندے جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں: اے اللہ ہماری اولاد اور ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ دعا، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اولاد کو، ازواج کو اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھوں، اللہ کی عبادت میں میری آنکھوں کے سامنے وہ دیندار بنے، نیک بنے. یا بعض مفسرین کہتے ہیں ظاہری صحت اور عافیت اور خوشحالی کی بھی اولاد اور ازواج کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت اور عافیت اور خوشحال والی زندگی نصیب فرما. اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگ صرف اپنی ہی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں.
یہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب نے لکھی ہے کہ اپنی فکر ساتھ میں دوسروں کی فکر. اور اپنے آپ کو نیک بنانا، اسی لیے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اپنی بھی فکر ہے. دیکھو حضرت مکحول شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیک اور صالحین دعا کرتے ہیں اپنے لیے تقوی کا ایسا اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو بھی ہمارے عمل سے فائدہ پہنچے. ہمارے عمل سے دنیا کے متقی لوگوں کو فائدہ پہنچے. حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نیک اور صالحین دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اے اللہ ہمیں ایسا نیک بنا دے کہ لوگ دین اور عمل میں ہماری اقتدا کریں. یا اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا کہ لوگ دین اور عمل میں ہماری اقتدا کریں، ہمارے علم و عمل سے ان کو نفع پہنچے. جو علم ہم نے حاصل کیا اور اس علم پر جو عمل ہے، اس علم اور عمل سے ساری امت کو نفع پہنچے تاکہ وہ لوگ اس پر عمل کریں تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے. اسے معلوم ہوتا ہے نیک اور صالحین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بھی فکر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں. یہ اس آیت میں اشارہ کیا. اسی لیے جو آدمی اپنے ساتھ ساتھ امت کی بھی فکر کرے، دوسروں کی بھی فکر کریں تو پھر اللہ کے یہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. جس کو بالفاظ دیگر یوں کہہ دو، نہیں عن المنکر اور عمل بالمعروف، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا دوسری جگہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. آدمی کی کچھ لوگ بیٹھ کر دنیا کے معاملات میں سرگوشی کرتے ہیں، بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں. فرمایا اللہ خیر، اس میں کوئی خیر نہیں. ہاں اگر خیر ہے تو اللہ قرآن کریم میں 3 چیزوں کو بیان کرتا ہے. من امر بالصدقہ، جو صدقہ کا کام کرے، صدقہ خود بھی دے، دوسروں کو مشورہ دے کہ بھئی فلاں جگہ غریب ہے، فلاں جگہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد ہو جائے آپ سے. تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی مرضی کے لیے کوئی کرے تو بہت بڑا ثواب ہے، اجر عظیم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں. ہاں 3 سرگوشیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مشورے، وہ ہے امر بصدقہ، صدقے کا حکم، کسی غریب کی مدد، بیوہ اور یتیم. او معروف او اصلاح بین الناس، او معروف امر بالمنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھے کام کی بھلائی، برے کام سے روکنا، اور اصلاح بین الناس، لوگوں کی اصلاح کی فکر.
خود بھی کرتا ہے، دوسروں کی فکر بھی کرتا ہے، اور یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان کو بہترین اجر دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے حدیث نقل کی ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، حدیث میں فرمایا کل کلام ابن آدم عذاب، ابن آدم کے ہر کلام جہنم کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے، ابن آدم کے ہر کلام عذاب کا سبب بن سکتا ہے، الا ثلاث، مگر تین چیزیں کبھی بھی عذاب کا سبب نہیں بن سکتی، کبھی بھی عذاب کا سبب نہیں بن سکتی، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وذکر اللہ، تین چیزیں، ایک اللہ کے ساتھ بھلائی کا حکم لوگوں کو کرنا اور برائی سے روکنا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کروانا، اور برائی سے رکنا رکوانا، اور اللہ کا ذکر۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی قیامت میں ایسے ہوں گے کہ اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کا ریکننگ اور حساب ہوگا۔ There will be three people on the day of Qiyamah. There will be no fear for them. There will be no reckoning for them. ان میں وہ شخص بھی ہے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ The person who call the people towards the salah. Either you call your own family, your neighbor, the people from the street, or from your locality. نماز کے لیے حکم کرتا ہے، اور وہ صرف اللہ کے لیے۔ There will be no fear for them. There will be no reckoning for them. There are so many people, mashallah. Different way you can do. Invite people, different way. آج تو بہت آسان ہے، ہمارے پاس فون ہے، ہمارے پاس فون ہے، واٹس ایپ، میسیجز، بہت کچھ ہے، اپنے دوست، اپنے فرینڈ۔ ایک صورت تو یہ ہے I never seen you ظہر نماز what happened السلام علیکم just phone you کیسا ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، آج ظہر میں نہیں تھے، دیکھو فکر ہو گئی، تو اس کی خبر بھی پوچھ لی اور اس کو دعوت بھی دے دی۔ کتنا آسان ہے، گھر بیٹھے، بہت آسان۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے کوئی عالم کا، کوئی شیخ، کوئی بڑے آدمی کا بیان ریکارڈ کر کے خود بھی سنا، عمل کیا اور دوسروں تک اس کو پہنچایا، ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی they forwarding every Wednesday's bayans. MashaAllah, they forwarding Jummah bayans. There are so many people says, this Friday we didn't hear your bayan. This Wednesday we didn't hear your bayan. اس کا مطلب یہ ہے ان کو بیان پہنچتا ہے، وہ سنتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح گھروں پر سننے والی مائیں اور بہنیں، کیا ہوا آج بیان نہیں ہوا، فکر ہے، فکر، دین کی بات سننے کی فکر، نبی کی بات سننے کی فکر، قرآن کی بات سننے کی فکر، پھر اس پر عمل۔ کبھی کسی کو کسی ایک بات کی وجہ سے اللہ ہدایت دے دے، کسی کو بھی آپ نے 50 آدمی کو فارورڈ کر دیا، 100 آدمی کو فارورڈ کر دیا، ہزاروں آدمی نے سبسکرائب کر لیا، سب کو یہ بیان پہنچ رہا ہے، اس میں سے کتنے ہوں گے؟ جیسے ایک مرتبہ وضو کا بیان کیا، اس پر میں نے کہا کہ بہت سارے ایسے ہیں رات میں سوتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تو دین رات میں بھی وضو کر کے سونے کا حکم دیا ہے۔ اس زمانے میں پانی کی کتنی کمی تھی، کتنی پانی کی کمی تھی،
بہت زیادہ. there was no water at all. کہاں کہاں پانی کنویں میں بھرنے کے لیے جانا ہوتا تھا. اب تو سنک ہمارے بالکل قریب ہے. بہت سارے وہ ہیں جن کے روم کے اندر مین سوئچ ہے, باتھ روم میں اس میں سنک ہے. بہت سارے وہ ہیں دروازے سے باہر نکلے کہ وہاں پر سنک ہے, وہاں پر وضو کرنے کی جگہ ہے, کہیں دور جانے کی جگہ نہیں ہے, پھر بھی وضو نہیں کرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ وضو کر کے سوئیں, سبحان اللہ, یہ نفس کے فالوورز ہوتے ہیں, جو ڈیزائر کے فالوورز ہوتے ہیں, ان کا نفس, ان کا ڈیزائر, ان کا شیطان انہیں وضو کرنے نہیں دیتا ہے. کہ جو اللہ کے حبیب کا فرمان ہے, جو وضو کی حالت میں سوئیں اور پھر وضو ٹوٹ جائے نیند آ کر, پرابلم نہیں ہے, لیکن اللہ کے حبیب کا ایک فرمان, ایک سنت کو پوری کر لی, وضو کر کے سویا. اگر رات میں موت بھی آ گئی تو شہادت پر موت ہے, اس کی شہادت پر موت. وہ وضو سے سارے گناہ معاف, اب یہ سویا ہے, سبحان اللہ, شہادت پر موت ہے اس کی. ایک آدمی نے جب یہ بیان سنا, فرمایا میں بغیر وضو کے بیت پر گیا ہی تھا اور میں بیان سن رہا تھا کہ فوراً میں نے بیان کو آف کیا اور جا کر وضو کر کے آیا, پھر بیان کو مکمل کیا. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. تو کسی کو توفیق مل جائے بہت بڑی بات ہے. آپ نے کسی کی اگر نماز کا بیان ہے آپ نے پہنچا دیا, سنت کا بیان ہے آپ نے پہنچا دیا, روزے کا بیان آپ نے پہنچا دیا, قرآن کی تفسیر ہے اچھی پہنچا دی, کوئی نیک صحیح بات ہے آپ نے آگے تحقیق کر کے پہنچائی, کسی کی تحقیق کر کے پہنچائی, تو پھر سبحان اللہ. فرمایا ایسے لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ کے ذکر میں شامل. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک تو ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو نماز روزے عبادت اللہ کے فرما بردار ہے, اور اس سے بڑی جنت, اس سے اعلیٰ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو خود تو عبادت کرتے ہیں, خود تو نماز پڑھتی ہے, خود تو روزہ رکھتی ہے, خود تو تسبیحات اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں, دوسروں کو بھی اسلام کی طرف, ایمان کی طرف, نماز کی طرف, عبادات کی طرف, تلاوت قرآن کی طرف, ذکر اللہ کی طرف, اچھے اعمال کی طرف, برے اعمال سے رکنے کی طرف دعوت دیتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کو تو اللہ خود کے عمل اور دوسروں کو دعوت دینے کی وجہ سے جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. اور جنت الفردوس جنت کی سب سے ہائیسٹ لیول والی جنت ہے. the highest jannat of jannat is called Jannat al-Firdaus. The roof of the Jannat is the throne of Allah Tabarak wa Ta'ala. کتنی بڑی بات. ارے کم سے کم آدمی بیٹھ کے سوچے, چلو آج بیان ہے سن لیتے ہیں اور کچھ نئی بات اس پر عمل کریں گے. اپنی فکر, دوسروں کی فکر, بات بات میں دوسروں کو بتلایا, یہ اچھی بات ہے. کتنا ثواب ہے, اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. دنیا میں ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتے. قیامت کے دن ان لوگوں کا ثواب کا پتہ چلے گا جو دنیا میں اپنی فکر کے ساتھ اپنی آل اولاد اور امت کی فکر میں آگے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. دیکھو اس لاک ڈاؤن میں آپ نے رمضان میں دیکھا کتنے ہزاروں ملینوں لوگ بیان, نماز پر, روزے پر, قرآن پر, تلاوت پر, کیسی کیسی باتیں اللہ والوں نے بیان کی. ہزاروں لوگ عمل کرنے والے, ملینوں لوگ اس پر عمل کرنے والے ہیں. یہ فکر جو ہے کہ چلو میں بھی سنوں اور دوسروں کو بھی دعوت دوں. ایک موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی کچھ ساتھیوں کو کھانے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, سنیے عجیب سبحان اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مسجد نبوی میں. ایک صحابی تھے بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے. One صحابی, he was sitting and he was pondering, he was thinking.
بیٹھ کر سوچ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم asked him, اللہ کے حبیب نے ان کے پوچھا صحابی سے کیا ہو رہا ہے, کس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہوا؟ فرمایا میں سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح میرے والدین کو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والوں میں سے بن جائیں. بس یہ بیٹھ کے سوچ رہے تھے, اپنے والدین کی ایمان کی فکر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. دو آدمی ماں اور باپ کی فکر کر رہے. بیٹا صحابی ہے, اپنے ماں اور باپ کی ایمان کی فکر کر رہا ہے کہ کاش کہ ان کو بھی کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے تو جہنم کے عذاب سے بچ جائیں, جنت میں جانے والوں میں سے بن جائیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, او میرے صحابی تیری سوچ اتنی بڑی سوچ اور اس کا اتنا بڑا ثواب ہے, اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر عبد الرحمن پورے مدینے والوں کو دعوت دے, پورے مدینے والوں کو کھانے کی دعوت دے, پھر بھی تیری سوچ, تیری پونڈرنگ اور تھنکنگ کا ثواب تک وہ نہیں پہنچ سکتے. پھر بھی تیری سوچ کے ثواب تک عبد الرحمن کا ثواب نہیں پہنچ سکتا. اور ایک آدمی بس سوچے یہ بڑا اچھا بیان ہے, لاؤ میں ہزاروں آدمیوں کو پہنچاؤں, لوگ سنیں, تو پھر اس کی سوچ ہے میں بھی صحیح راستے پر اور ہزاروں آدمی کیسے اس سنت رسول پر آ جائیں, اس کام پر آ جائیں. کتنے لوگوں کا ثواب ایک سوچ پر اللہ کے حبیب نے یہ بیان فرمایا. اور ایک آدمی سوچتا نہیں, آگے دعوت کا کام کرتا ہے, تبلیغ کا کام فعلی طور پر کر رہا ہے, عملی طور پر کر رہا ہے, اور ایک نہیں ہزاروں کی فکر کر کے اس کو کتنا ثواب ملے گا اندازہ نہیں کر سکتے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم میں اور ان کی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ جو لوگوں کو دعوت دینے والے ان کو کیا ملے گا, دائی کو کیا ملے گا؟ فرمایا اے موسیٰ دائی کو, دعوت دینے والے کو ایک ایک سینٹنس, ایک ایک بول پر, ایک ایک سینٹنس پر, ایک ایک بول پر میں انہیں 1 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا. امام غزالی نے لکھا ہے اس بات. اندازہ کیجیے, آپ نے ہزاروں کی فکر کی اور ہزاروں کو دعوت دی, ہزاروں کو آپ نے چلو میسج بھیجا, بھائی میری سوچ ہے آج کہ سارے لوگ بیان سنیں, کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. توفیق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ کے حبیب ہزاروں کو دعوت دیتے تھے, کس کو توفیق ملی صحابہ بن گئے, جس کو توفیق نہیں ملی جہنمی بن گئے. توفیق دینا اللہ کا کام ہے, لیکن دعوت دینا ہمارا کام ہے. علینا البلاغ, ہماری ذمہ داری ہے بات کو پہنچانا. اب اس کے بعد پھر جب بیان ہو گیا لوگوں تک اس کو پہنچایا, کتنے لوگوں کو ہدایت مل جائے, اللہ سے دعا کر کے بھیجیں, اے اللہ یہ میں بھیج رہا ہوں, I am sending this بیان to the people, اے اللہ give me and give all of them ہدایت. تو دعا بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو دعوت دے بھی رہا ہے. سبحان اللہ. جیسے میں کہا کرتا ہوں, there are so many youngsters, so many children, they struggling to become hafiz, struggling کرتے ہیں حافظ بننے سے. تو ایک مرتبہ ایک آدمی کے بارے میں ایک شیخ نے کہا, میں نے سنا کہ فلاں آدمی نے 29 سپارہ 29 paras he recited in his dream to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam without a mistake, no mistake. A person recited 29 para
in his dream, he recited in front of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. اور پھر 30واں سپارہ باقی ہے تو کہا یہ بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا خواب میں یہ بھی پڑھ لیں. اس نے کہا اللہ کے حبیب 29 پارے میں میری غلطی نہیں گئی. I did not make mistake in 29 paras. تو انشاءاللہ اس پارے میں مسٹیک نہیں ہوگی. اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. Then he said I open my eyes open. آنکھ کھل گئی. تو یہ شیخ کہہ رہے ہیں مجھے پتا چلا کہ اس آدمی کے بارے میں تو میں اس کی تحقیق کے لیے اس کے پاس گیا. I went to him, I asked him. میں نے اس سے پوچھا یہ بات مجھ تک پہنچی ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے. میں نے خواب میں اس آدمی اس حافظ نے کہا میں نے اس عالم نے کہا میں نے خواب میں یہ قرآن پڑھا ہے 29 پارہ پوری بات سنائی. کہا بالکل صحیح ہے. تو پھر جانے والے شیخ نے پوچھا اچھا یہ بات ایسی ہی ہے تو پھر مجھے بتاؤ کوئی تجربہ تمہارا قرآن یاد کرنے کا آسان عمل قرآن یاد چلو بات سے بات نکلی ہے تو میں بتا دوں قرآن یاد کرنے کا آسان عمل سب سے پہلا عمل جو اس اللہ کے بندے نے جنہوں نے قرآن خواب میں سنایا بتا رہا ہے. پہلا عمل کہ روزانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں قرآن کی یاد کرنے کی نیت سے جس کو حاجت کہتے ہیں صلاۃ الحاجت کہ میرا قرآن مجھے یاد ہو جائے. If someone becoming hafiz or someone already became hafiz to memorize to keep the Quran in his heart and in his mind for them also, and those who want to become hafiz and those who started hifz and those who became hafiz, for all of them, very nice, says every day you perform 2 rakat salatul hajat in first rakat with intention of memorizing Quran or become easy for him to learn Quran. سب سے اچھا عمل in first rakat Suratul Fatiha. In first rakat Suratul Fatiha, then immediately after Suratul Fatiha the first beginning ayat of Surah Baqarah from Alif Lam Mim Dhalikal Kitab La Rayba Fihi Hudan Lil Muttaqin Alladhina Yu'minuna Bil Ghayb Wa Yuqimuna As-Salata Wa Mimma Razaqnahum Yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Straight away after this ayat in first rakat have to start from Ayatul Kursi until the Ruku. Ayatul Kursi and there is 2 another ayat after Ayatul Kursi. So in first rakat Surah Fatiha, beginning of Surah Baqarah, Ayatul Kursi and 2 ayat after Ayatul Kursi until Ruku finish. That's in first rakat. Pehli rakat mein ye padhna hai. In second rakat, Subhanallah, from Amana Rasul بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله till end. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. That's روزانہ آدمی پابند ہو جائے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. Besides the woman for the monthly period they can't recite, so then only the second wazifa I'll show you. دوسرا وظیفہ لیکن جو پڑھ سکتے ہیں ان سب کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پہلی رکعت میں یہ عمل کرنا ہے پھر دوسری رکعت میں آمن رسول ختم دعا کر لو. دوسرا عمل
اب جب کبھی بھی whenever you starting your sabak, para or door, whatever, first things, there is a dua is written after Surah An-Nas. The small dua is written in Arabic after Surah An-Nas. Allahumma anis wahshati fi qabri, Allahumma arhamni bil Quran al-azim, waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu, وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. یہ دعا recite once. اس میں ہے اللہ جو بھول گیا مجھے یاد کرا دے, جو یاد نہیں مجھے یاد کرا دے. اس میں سب اللہ قرآن کو دنیا میں بھی میرے لیے آسان کر دے, قبر میں بھی میرا ساتھی بنا دے, آخرت میں بھی ساتھی بنا دے. اے اللہ رات دن مجھے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے. تو قرآن یہ دعا پڑھ کر پھر یاد کرے, یہ دعا پڑھ کر پھر یاد کرے. ایک چھوٹی بچی تھی, بہت جلد حافظہ بن گئی. she became حافظہ quicker, very quick. اس بچی کو پوچھا, اس کا انٹرویو لیا گیا کہ تجھے قرآن سبق سپارہ دور کیوں جلدی یاد ہوتا ہے؟ اس نے بتایا میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتی ہوں سبق سے پہلے اور سبق پارے سے پہلے اور دور سے پہلے. Always I recite this dua 3 times before my lesson, sabak to memorize, before my sabak para or before my door. Allahumma jalni hikmatak, Allahumma atini hikmatak, Allahumma atini hikmatak. اے اللہ حکمت عطا فرما. وانشرنی علی رحمتک وانشرنی علی رحمتک. اے اللہ تیری رحمت مجھ پر اتار دے. یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. 3 بار پڑھنی ہے. آلسو سب سے اچھی بات, ہر وقت اللہ سے دعا کرے, اے اللہ یہ قرآن یاد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے حبیب حافظ قرآن تھے. اے اللہ مجھے بھی قرآن یاد کرا دے, اے اللہ آسان کر دے. یہ دعا کرتے رہے, قرآن یاد کرا دے, یاد کرنا آسان کر دے. This is sunnah of Rasulullah. The Nabi sallallahu alaihi wasallam memorized the Quran. Allah make it easy for me to memorize the Quran. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں لیکن سب سے آسان یہ ہیں. ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی آدمی یاد کرے اور بھول جائے تو ہر وقت یہ نمازوں کے بعد 7 بار پڑھیں. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. یہ 7 بار پڑھ لیں, قرآن کی آیت ہے, ہر نماز کے بعد انشاءاللہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا. تو بات بہت لمبی ہو گئی. خیر, میں سنا رہا تھا کہ دائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے کہا اس کے ہر دعوت پر اللہ 1 سال کی عبادت عطا فرمائے گا. 1 سال. کنز العمال کی حدیث ہے, خیر الناس من ينفع الناس وشر الناس من يضر الناس. بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور بدتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے. خیر الناس من ينفع الناس وشر الناس من يضر الناس. اسی لیے کنز العمال میں حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی متقی نے اس روایت کو نقل کیا کہ تم لوگوں کو اللہ کی باتیں سنا کر اللہ کا پیارا بناؤ. تم لوگوں کو
اللہ رسول کی بات سنا کر اللہ کا پیارا بناؤ، اللہ تم کو اپنا پیارا بنا لے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم لوگوں کو اللہ رسول کی بات سنا کر اللہ کا پیارا بناؤ، اللہ تم کو اپنا پیارا بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسی لیے غزالی نے لکھا ہے احیاء علوم میں کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ تیری محبت حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اے اللہ تیری محبت حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ How we can get love from you, Allah? How we can become beloved to you, Allah? کون سا راستہ؟ Which way is easy to become your beloved, Ya Allah? Which way we can become your beloved? Allah show us. داؤد علیہ السلام asked this question to Allah. اللہ نے فرمایا لوگوں کو تم مجھ سے قریب کرو، لوگوں کو تم مجھ سے قریب کرو، میں تم کو اپنا قریب کر دوں گا۔ تم لوگوں کو مجھ سے قریب کرو، میں تم کو اپنا قریب بنا دوں گا۔ کیا بات کہی اللہ پاک نے، تم لوگوں کو مجھ سے قریب کر دو، یعنی اللہ کی عبادت والا پیارا بنا دو، میں تم کو اپنا پیارا اور اپنے قریب کر دوں گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، اور وہ ہے امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت نے اپنے ملفوظات میں نقل کی ہے۔ فرمایا جب اللہ کے احکامات مٹ رہے ہو، جب اللہ کے احکام ختم ہو رہے ہو دنیا میں، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، جب اللہ کے احکامات نبی کی سنتیں مٹ رہی ہو، ایسے وقت ان احکامات کو، ان سنتوں کو جو زندہ کرے گا، جو زندہ کرے گا اور ان احکامات سے محبت رکھے گا اور اس پر اپنی جان لگا دے گا، فرمایا وہ اپنے وقت کا قطب ہے، وہ اپنے وقت کا قطب بہت بڑا درجہ ہے، ولی سے بھی بڑھ کر۔ اسی لیے حیات الصحابہ میں جلد اول میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے۔ فرمایا اے میرے داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں امت محمدیہ کو میں نے نبیوں والی دعوت کا کام دیا ہے، امت محمدیہ کو میں نے نبیوں والی دعوت دی ہے، قیامت کے دن میں امت محمدیہ کے چہرے کو وہ نور، نبیوں والا نور عطا کروں گا، امت محمدیہ کے چہروں پر نبیوں والا نور عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں یہ بات جلد اول میں لکھی ہے، بہت عجیب۔ فرمایا اے داؤد، امت محمدیہ کو میں نے نبیوں والی دعوت دی ہے اور قیامت کے دن امت محمدیوں کے چہروں پر میں نبیوں والا نور عطا کروں گا۔ کتنی بڑھیا بات، کتنی زبردست۔ خیر میں بہت آگے نکل گیا، میں بات کر رہا تھا کہ نیک اور صالحین کا کام یہ ہے بس کہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں، کوئی ایسا نیک کام کرے، بہت سارے کام، لیکن سب سے بڑھیا کام دعوت، اور دعوت کے بہت سارے طریقے ہیں، دعوت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہاں، اور کسی کی دعوت والے کام سے اگر 50 آدمی صحیح راستے پر آ گئے، اللہ اکبر، مرنے کے بعد بھی ثواب ہی ثواب ہے۔ اسی لیے مسلم شریف میں ایک لمبی حدیث ہے جس کو امام نووی یہاں بیان کرتے ہیں۔ دیکھو، ایک آدمی نے اچھا کام کیا، اس کو دیکھ کر ساروں نے کیا، تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس بات میں نقل کی ہے کہ ہم دین کے شروع میں، meaning in the morning, we were sitting
by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جن کے بدن ننگے تھے. ننگے کا مطلب ان کے پاس مکمل کپڑا نہیں تھا، صرف ٹاٹ یعنی بہت ہی موٹا کپڑا کہہ دو، وہ اپنے بدن کے اوپر لٹکائے ہوئے تھے چادر کی طرح. باقاعدہ اوپر اور نیچے کی چادر نہیں، ایک ٹاٹ کا کپڑا تھا، بہت موٹا، کھڈر جس کو بولتے ہیں، موٹا سا کپڑا وہ اپنے بدن پر لٹکائے ہوئے تھے اور تلواروں کو گردن میں لٹکائے ہوئے تھے. And they came from so far, most of them from the tribe of Mudar قبیلے کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم when they enter in مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، جب مسجد میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا چہرہ اور ان کے بدن کمزور ہے بھوک کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم بدل گیا، یعنی آپ پریشان ہو گئے اور آپ تشریف لے گئے گھر کے اندر میں. فوراً he went in his house، پھر فوراً باہر نکلے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اس نے اذان اور تکبیر کہی، اذان کہی اور تکبیر کہی. انہوں نے آپ نے نماز پڑھائی. بس صحابہ کرام کو یہ ظہر کی نماز تھی. خطبہ دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پوری آیت پڑھی، ان اللہ کان علیکم رقیبا تک. اس کے بعد پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ڈرو کہ تم نے آئندہ قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، کون کون سے نیک اعمال بھیجے ہیں، فکر کرو، اس کی فکر کرو. worries about it, how much reward you have sent for you, and you invest in the bank of hereafter. تو کیا ہوا؟ لوگوں نے کھجور، دینار، درہم، کپڑے، دنانیر، گولڈ کوائن، سلور کوائنز، کلودنگز اور ویٹ، ڈیٹس لائے، صدقہ دیا اللہ کے حبیب کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم said to them, O my صحابہ، وَلَوْ بِشَكِّ تَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِكِّ تَمْرَةٍ، even though one khajur, even though one piece of the khajur. اب انصاری صحابی، he brought a full of bag that اٹھا بھی نہیں سکتے تھے. He couldn't even carry the bag. It became hopeless, meaning he can't even walk. اور لا کر کے اللہ کے حبیب کے سامنے وہ ٹھیلی رکھ دی، صدقہ لا. اللہ کے حبیب نے فرمایا، گروسریز اور کپڑے کے دو ڈھیر لگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا جیسا کہ گولڈ چمکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اس وقت یہ حدیث بیان فرمائی، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها وزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء. یہ حدیث اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ جو آدمی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور ان لوگوں کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں
قیامت تک لکھا جائے گا جو اس کے بعد اس آدمی کے کام پر عمل کرتے رہے. یہی بات ہے نا. یہاں بیٹھ کر ایک بیان کیا, 50 آدمی نے سن لیا, ایک آدمی نے اس پر عمل کرنا ہی شروع کر دیا, سبحان اللہ, اور نیک بن گیا. اس نے ڈرگس چھوڑ دیا, شراب چھوڑ دیا, نماز شروع کر دی, ثواب ملتا رہے گا اس آدمی کو جس نے اس کو دعوت دی ہے. اس کے ثواب میں, یعنی کرنے والے کے ثواب میں تو کچھ کمی نہیں ہوگی. غیر ان ينقص من اجورهم شيء, اس کو تو ملتا ہی رہے گا, لیکن جس نے اس کو دعوت دی ہے, the person who invite them, he also will get the reward. اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس پر اس کا گناہ ہوگا, اور ان لوگوں کا گناہ جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے, لیکن اس کے گناہ کے اندر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت حسنہ ہے جس کا ثبوت قرآن سے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہو, یا پھر صحابہ کرام کی زندگی سے ہو, اپنی طرف سے نہیں. ایسی سنت جاری کر دی, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا ہی ثواب ملے گا, اور کتنی نیکیاں اس کے خزانے میں لکھی جائے گی جس کا اندازہ آدمی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہم کرتے ہیں اس پر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, لوگوں کو نیکی اور تقوی کی دعوت دو. جو شخص لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دے تو جتنے آدمی ان کی دعوت پر نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر ثواب لکھا جائے گا. تقوی کے ذریعے سے آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے اور بر کے ذریعے سے لوگوں کو خوش کرتا ہے, اور جو اللہ اور بندوں کی رضامندی سے انسان کی سعادت, اور یہی اللہ کی یہاں بڑی کامیابی ہے, یہی چیز ہے. اسی لیے آدمی خود تو اتنا کام نہیں کیا اس نے نیکی کا, تھوڑا کام کیا, تھوڑی زندگی ملی, لیکن دوسروں کو ترغیب اس نے دی. چلو ہم 50 عورتوں کو یہ بات بتلائیں گے کہ آج بیان ہے, مثال ہم 50 آدمی کو نماز کے بارے میں بتلائیں گے, 50 آدمی کو یہ بیان سنوائیں گے, 1000 آدمی کو سنوائیں گے, تو خود تو اتنا نیکی کا ایک کام کیا, بس فوت کر دیا پورے گروپ کے اوپر. اس گروپ میں 200 آدمی ہیں, دوسرے گروپ میں 400 آدمی ہیں, دوسرے گروپ میں 500 آدمی ہیں, 1000 آدمی تو ویسے ہی, اور ان کو یہ بھی کہہ دے سنیں اور آگے فورورڈ کرو, وہ کتنے کو, وہ کتنے کو. ارے لاکھوں ہزاروں میں سے 5 آدمی نے بھی عمل کر لیا, خدا پاک کی قسم کچھ تو نہیں کیا, لیکن کثرت سے کام بہت زیادہ, اس کو اس کا ثواب قیامت کے دن دیا جائے گا. یہ چیز ہے مناہیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی. تو ہمیں چاہیے کہ نیک کام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں, خود بھی نیکی کا کام کریں, خود بھی نیکی کا کام کریں, اور دوسروں کو بھی نیکی کی کام کی طرف بلائیں. ایک آدمی اگر ہدایت پا لے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سبحان اللہ, لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا, ایک آدمی کو ہدایت یافتہ ہو جانا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. عرب میں سب سے زیادہ قیمتی سرخ اونٹ اس زمانے میں ملتے تھے, سرخ اونٹ سے بہتر ہے. بہت فاسٹ, بہت بڑھیا اونٹ آج
جیسے فاسٹسٹ کار، ویری نائس کار، ویری ایکسپینسو. یہ تو ایک مثال بھی ہے، ورنہ ایک آدمی ہدایت پالے تمام دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے بہتر ہے، ان تمام سے بہتر ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے جائیں. مرنا تو ہے ہی سب کو، اللہ کے پاس جانا تو ہے ہی سب کو، لیکن کوئی قبر پر نہیں آتا. ہم کوئی ایسا اعمال کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب پہنچتا رہے، مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب پہنچتا رہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. ایسے اعمال کر کے جائیں، ایسے کام کر کے جائیں کہ دنیا، اس لیے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی تو ختم ہو گیا لیکن کوئی ایسا اعمال کر گیا جو اس کے لیے پوری زندگی قیامت تک، جب تک یہ چیز باقی رہے گی، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا. اسی لیے روایت میں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ صحابہ میں سے 2 صحابی ایسے تھے، جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنائے، والعصر ان الانسان لفی خسر. جیسے امام شافعی کہتے ہیں لوگ اس سورت کے معنی کو سوچتے نہیں. اس میں وہی حکم دیا ہے جو میں نے پورا بیان کیا، الا الذین آمنوا. کامیاب کون ہوں گے؟ سارے انسان ذلیل و خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا، دوسروں کو بھی اعمال صالحہ کی وصیت کرنا، اور ہر تکلیف پر صبر کی تاکید کرنا. ہر تکلیف، ہر مصیبت پر تواصی بالصبر ہو، یہ کام ضروری ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت میں مسلمانوں کو بڑی ہدایت یہ دی کہ آدمی کا اپنے عمل کو قرآن سنت کے مطابق تابع کر لینا جتنا ضروری اور اہم ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرنا. جیسے مجھے میرے ایمان کی فکر ہے، میرے اعمال صالحہ کی فکر ہے، آدمی ڈرتا ہے کیا ہوگا، اتنی ہی فکر اس صورت میں بیان کی گئی ہے کہ وہ دوسروں کے بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی فکر کرے، ورنہ صرف عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس لیے ہر مسلمان پر اپنی اپنی قدرت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف، لوگوں کو کسی طرح دعوت پہنچائیں، کسی طرح بھی دین کی بات پہنچائیں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے، چاہے فون کے ذریعے، چاہے میسیجز کے ذریعے، چاہے ڈائریکٹ ملاقات کے ذریعے، چاہے گشت کے ذریعے، چاہے اس کے گھر جا کر کسی طرح بھی، چاہے مسجد میں، چاہے مسجد سے باہر، چاہے قرآن کے ذریعے، چاہے نبی کی سنت کے ذریعے، چاہے بیان کے ذریعے دعوت کا پہنچانا یہ ضروری. یہ مفتی شفیع صاحب نے اپنے اس میں لکھا ہے، ورنہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان 4 چیزوں کے کرنے والے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور خود بھی نیک عمل کریں، اعمال صالحہ کریں، اور دوسروں کو بھی، دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کر لیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں، راتوں میں جب آنکھ کھل جائے تہجد کے وقت اللہ سے دعا کریں، اللہ امت کی مغفرت فرما، امت کو ہدایت نصیب فرما. کوشش کریں حتی الامکان دعوت کے کام کی، اور پھر دعاؤں میں بھی اللہ کو یاد کریں، امت کے لیے امت کو یاد کریں اللہ کے سامنے، اور دعائیں کریں.
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم رحم و کرم کا معاملہ فرما. اللہ عافیت کا معاملہ فرما. اللہ پریشانیوں مشکلوں کو دور فرما. اے اللہ جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اور جہاں جہاں تک اے اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے اور اسی طرح مکسر کے ذریعے سے لوگ سن رہے ہیں، اسی طرح گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کا سننا قبول فرما. اے اللہ سب کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو حدیث کو سنے سنائے. تیرے نبی نے دعا کی ہے اے اللہ تو ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے، ان کی زندگیوں کو خوشحال رکھے. اے اللہ تیرے نبی کی حدیث کو سنی سنائی الہ العالمین ہمارے چہروں کو اے اللہ تر و تازہ رکھ، ہماری زندگیوں کو خوشحال رکھ. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اے میرے مالک، اے ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم، جب تک زندگی باقی رہے ایمان اور اعمال صالحہ اور اللہ اس پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور لوگوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دینے کی توفیق بھی نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو الہ العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ دیندار بنا. اے اللہ اچھے اخلاق والے بنا، اچھے اخلاق والے بنا. اے اللہ ماں باپ کے فرما بردار بنا، ماں باپ کے فرما بردار بنا، نیک بنا، صالحین میں سے بنا. اے اللہ تیرے نیک بندوں میں سے بنا، تیرے ذاکر بندوں میں سے بنا، امام الاولیاء میں سے بنا. ہماری اولاد کو الہ العالمین حافظ قرآن بنا، خادم قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، عاشق قرآن بنا. اے اللہ قرآن پڑھنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما، قرآن یاد کرنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما. مفسرین محدثین میں سے بنا. اے اللہ علماء صلحاء میں سے بنا. اے الہ العالمین ہماری اولادوں کو الہ العالمین نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نصیب فرما. اے اللہ تواضع اور عاجزی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرما. قرآن تلاوت کا شوق اور جذبہ نصیب فرما. اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما. اے اللہ جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما. ہمارے اہل اولاد کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی، اے اللہ متعلقین کی، اے اللہ رشتہ داروں کی، اے اللہ تعلق رکھنے والوں کی، ہم سے محبت رکھنے والوں کی. اے اللہ بہت سارے ایسے ہیں جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اے اللہ ان کو تو اے اللہ ان کی محبت سے زیادہ تیری شان محبت عطا فرما. الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کی اولادوں میں حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما. پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ تو غیب سے نصرت فرما. یمن کے مسلمانوں کی اے اللہ تو مدد فرما. جہاں لوگ الہ العالمین دنیا میں، عراق میں، کشمیر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، اے اللہ یہاں پر ساری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اے بیماریوں میں لوگ پریشان، ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کے دکھ اور دردوں کو دور فرما. دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. دشمنوں کے جو دین کے کام میں رکاوٹ بنتے ہو اے اللہ اس رورے کو ختم فرما، ان کو ختم فرما. الہ العالمین جو تیرے نبی کے کام میں اور تیرے قرآن اور تیرے دین کے کام میں رکاوٹ بنتے ہو اے اللہ انہیں ختم فرما. اے اللہ بے ایمانوں کو ایمان کی
دولت سے مالا مال فرما، بے ایمانوں کو جن کے حصے میں ایمان لکھا ہے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ان سب کو جنت میں جانے والوں میں سے بنا، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کی ایک سنت پر اتباع کے میں توفیق نصیب فرما، ان کی سچی پکی سنت محبت نصیب فرما۔ اے اللہ سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے دم تک الہ العالمین تیرے فرمانبردار اور متبعین سنت والوں میں سے بنا، ذاکرین نیک بندوں میں سے بنا۔ موت آئی ایمان پر موت نصیب فرما، 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 اور قبر کی پریشانیوں اور عذاب سے اور قیامت اور حشر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بلا خوف و خطر بغیر حساب کتاب کے تیرے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما، صحابہ شہداء کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔